دیں سر, میں اوپن چیلنج اور آن اوتھ حلف لے کے, یہ اوپر حلف ہے, اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے سر, مجھے آن اوتھ بتا دیں کسی نے یہ پڑھا ہو. وہاں پہ آپ خانچے کھول رہے ہیں, وہاں پہ کرپشن کا انبار لگے گا, اور یہاں پہ ہمارے ممبرز کو ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو چھوڑے سر, یہ مسلم لیگ نون والوں کو نہیں پتا, ہمیں بتا دیا جائے. ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں, پیچھے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن, یہ نوید قمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر, ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. کیا یہ اس کے ساتھ will نوید قمر صاحب be able to stand behind these amendments, کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی. آرڈیننسز ہیں کیا؟ آرڈیننسز ہیں سر, ایک آرڈیننس ہے پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ آرڈیننس 2002, اس پہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں سر. اس پہ ایک آپ دیکھیں ریموول آف ڈیفیکلٹیز, یہ ایک ایک نقطہ, ایک ایک لفظ قانون کا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سر مسچف ان دا لا. وہ مسچف ان دا لا, یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں, چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتنوں نے یہ پاکستان پوسٹل سروسز آرڈیننس پڑھا ہے, کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے. مجھے بتا دیں سر, میں اوپن چیلنج اور آن اوتھ حلف لے کے, یہ اوپر حلف ہے, اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے سر, مجھے آن اوتھ بتا دیں کسی نے یہ پڑھا ہو. میں نے نہیں پڑھا سر, ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے. نمبر ایک, یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن 5 کو پڑھیں, سبسٹیوشن آف سیکشن 28 آرڈیننس آف 2002. اس کا 28 میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں, ریموول آف ڈیفیکلٹیز, مسچف ان دا لا, جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹریپ ڈور اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے لیے آسانیاں کیا, اپنے لیے خانچے بنانے کے لیے. یہاں پہ آپ پڑھیں سر, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. as may be necessary کیا چیزیں ہوں گی, وہ ڈیفیکلٹی کون تعین کرے گا. کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھا ہے, راجہ اشرف صاحب آپ نے یہ پڑھا ہے, یہاں پہ خورشید صاحب جو ہے, خورشید شاہ صاحب, کیا آپ نے پڑھا ہے؟ and the answer is no. یہ تہخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر, یہ کس کی کہنے پہ. دوسرا آ جائیں جناب اسپیکر, یہاں پہ آپ نیشنل شپنگ کارپوریشن پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی ترامیم آ رہی ہیں. جناب اسپیکر, یہاں پہ نیشنل شپنگ میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں, اس کو کون سی سٹینڈنگ کمیٹی نے پڑھا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں, پھر یہاں پہ آ جاتا ہے, یہاں پہ سیکشن 40 میں آپ ریموول آف ڈیفیکلٹیز, میں پھر وہاں پہ لا رہا ہوں, یہ بحری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کے ریٹس وہاں پہ فکس ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کے ٹورز لگ رہے ہوتے ہیں, جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں, بحری جہاز. وہاں پہ سر آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. وہی بات میں پوچھوں گا جناب اسپیکر, اس چیز کا وہ نیسیسری کی ڈیفینیشن ہمیں بتا دیں. کیا آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کیا؟ یہ پٹیل صاحب پہلے نہیں پڑھا سر. یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ ڈیفیکلٹی کون ہے, اس کی کیا کون تعین کرے گا. وہاں پہ آپ خانچے کھول رہے ہیں, وہاں پہ کرپشن کا انبار لگے گا, اور یہاں پہ ہمارے ممبرز کو ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو چھوڑے سر, یہ مسلم لیگ نون والوں کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. آگے آ جائیں جناب اسپیکر, آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں, اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. روڈز بنتی ہیں, نیشنل ہائی ویز بنتے ہیں, اس پہ یہ سارے کے سارے امینڈمنٹس. جناب اسپیکر, آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے. یہ قانون ہمارے پاس ماہرین قانون بیٹھے ہیں, ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ, اس کے آرڈیننسز, اس کا سٹڈی کرنا, اس کا فائنینشل امپیکٹ کیا کرنا. آپ اپنے ٹھیکیدار کو اگین یہ بات, جس وقت میں ابھی اس کو چیک کر رہا ہوں سر, بار بار ایک چیز آ رہی ہے. یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں ریموول آف ڈیفیکلٹی, پوسٹل سروسز میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب اسپیکر, پیج نمبر 9, ریموول آف ڈیفیکلٹیز. اگین
as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary का तायुन किसने किया? उन मुश्किलात का डिफिकल्टी का तायुन कौन करेगा? हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या? पहले भी होता जा जाए, अभी भी फिर आगे आ जाए। जनाब स्पीकर, आप अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेचे जाते हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये बात आ रहा है, अपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में आ रहे हैं, स्टेट यहाँ पे आप आ रहे हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। इस पे हमें क्या मालूम, हमें अप्रेस करने का टाइम नहीं मिला। यहाँ पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। ये नवीद कमर साहब रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, इनसे पूछे इसका इम्पैक्ट क्या होता है। क्या ये इसके साथ will नवीद कमर साहब be able to stand behind these amendments? क्या ये इसको सपोर्ट कर सकेंगे? क्या ये बाकी साथी इसको सपोर्ट कर सकेंगे? सर इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल है, जवाब लेता हूं इनसे, आप फिक्र ना करें। अरबों का नहीं है, खरबों का है। यहाँ पे सर मैंने जिस वक्त आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिक्वेस्ट की थी, तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को